اور ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے جو 4.25 برس تھے ایک جماعت کے، اس میں پاکستان کی ترقی کو، معیشت کو ریورس گیئر لگ گیا تھا. اور اگر ہم آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد لے کر نہ آتے اور اس نحوست سے پاکستان کی جان نہ چھڑاتے تو ملک دیوالیہ ہو گیا تھا. اور پھر 16 ماہ جناب شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم نے جس انداز میں کام کیا، ہماری ٹیم نے ڈے اینڈ نائٹ کام کیا. حالت یہ تھی کہ ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، پینشنرز کے لیے پینشن نہیں تھی، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا تھا. آئی ایم ایف جسے ہم الوداع کر گئے تھے، عمران خان صاحب نے اس سے دوبارہ معاہدہ کر لیا تھا اور معاہدہ ادھورا چھوڑ کے خود چلے گئے تھے. یعنی معیشت میں ایک ایسی افراتفری تھی کہ دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ملک آج یا کل دیوالیہ ہو جائے گا. اس حالت میں ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچانے کی ایک کوشش کی. مورخ لکھے گا، کوئی ٹھیک کہے گا، کوئی غلط کہے گا، مگر ہم اس بات پہ پوری طرح کنونسڈ ہیں کہ سیاست ریاست کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کرنی پڑتی ہے یا جان قربان کرنی پڑتی ہے، اسے دریغ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 24 کروڑ کا ملک جس کے خزانے میں چند ارب ڈالر مانگے تانگے کے پڑے ہوں، جو دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کے جھرمٹ میں موجود ہو، نیوکلیئر سٹیٹ ہو، اور پینے کا صاف پانی بھی اپنے لوگوں کو نہ دے سکے، اور ناانصافی برس رہی ہو گلیوں اور کوچوں میں، بھوک اگ رہی ہو اس ملک میں، اس ملک کو گرداب سے نکال کر منزل مراد تک پہنچانے کا سفر سنجیدگی مانگتا ہے، تدبر مانگتا ہے، فہم مانگتا ہے، فراست مانگتا ہے، اور اجتماعی سوچ کا تقاضا کرتا ہے. بدقسمتی سے جس جماعت کو گود میں لے کے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ کے بعض ججز نے سرپرستی کر کے، اور میڈیا کے بعض بکاؤ لوگوں نے ساتھ دے کر پروان چڑھایا، ان کا سنجیدگی سے، متانت سے، ملک چلانے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان صاحب کا یہ خیال تھا انہی کے الفاظ میں کہ میرے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. یہی کہتے تھے نا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر بلڈوز کر کے وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہیں گے. مسئلہ اقتدار نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک نے کیسے چلنا ہے. آپ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ آپ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ آپ موج میلہ کرنے کے لیے نہیں آتے. آپ ایک ووٹ لیتے ہیں، وہ ووٹ ایک کاغذ کی پرچی نہیں ہے، وہ دل سے مہر دل پہ لگتی ہے جا کے. اس کا بڑا بوجھ ہے، اس کا حساب یہاں بھی ہوگا، اس کا حساب آگے بھی ہوگا. اگر کسی کو اس کا ادراک اور احساس ہو. الزام تراشی کرنا، ایک با ایمان شخص کو کافر قرار دے دینا، کسی کو مرتد قرار دے دینا، کسی کو بغیر ثبوت کے چور کہہ دینا، جو منہ میں آئے کہہ دینا. سٹیج پہ ایک لیڈر کھڑا ہے، ایک شخص کان میں آ کے خسر پسر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا، اور وہ بات کہہ دیتا ہے. وہ لیڈر ہے؟ مسخرہ ہو سکتا ہے، جوکر ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا. جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، وہ لوگوں کو منظم کرتی ہے. لیڈرشپ تماشا لگانے کا، ڈگڈگی بجانے کا، جگلری کا نام نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا. 70 کی دہائی میں بھی ایک ڈگڈگی بجی تھی، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ، وہ بھی ڈگڈگی تھی. لوگ جھانسے میں آئے تھے، لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ. اور اس کے بعد
ایک فاشسٹ دور پاکستان پہ آیا تھا جس کا ایک شکار میرے والد صاحب بھی تھے، جنہیں اس شہر میں جلوس نکالنے کی پاداش میں گولیوں کا نشانہ بنا کے شہید کیا گیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے غلطی کی تھی اور پھر 77 میں جا کے اس کا مداوع ہوا، لیکن ملک کو نقصان پہنچ گیا، صنعتیں تباہ ہو گئیں، لوگوں نے، مزدور نے، محنت کش نے کام کرنا چھوڑ دیا، ملک جو تھا مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دور جو بزرگ ہیں یا جن کی سیاست پہ نظر ہے انہیں بھولا نہیں ہے۔ بہت عرصے کے بعد ایک اور شخص آیا ہے جس کو مہاتما بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ مہاتما تھا نہیں، وہ مہاتما ہے نہیں۔ میں کسی کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کروں گا، میرا کام ہی نہیں ہے، میں ایک سیاست دان ہوں، میں پالیسیوں پہ بات کروں گا۔ تو پالیسیاں جو تھیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن پہ پہنچا دیا تھا، اور ان کا دھرم یہ تھا کہ گالی دو، جھوٹ بولو، مسلسل بولو، ہیمر کرو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ اس سے وقتی طور پہ سیاست چل جاتی ہے، ریاست نہیں چلتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ سیاست بھی ڈوب جاتی ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہو رہی ہو، مگر میں یہ پوچھتا ہوں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ماحول کس نے پیدا کیا؟ ایسے واقعات کس نے رونما کیے؟ کس نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا؟ دوسری بار پہلے بھی دے کے بھاگ گئے تھے، اس بار پھر دے دیا۔ استعفیٰ اس لیے دیا کہ بحران پیدا ہو، لڑائی ہو، ملک میں انتشار ہو۔ اسمبلیاں لڑنے کے لیے نہیں بنتی، قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، بحث کے لیے بنتی ہیں۔ آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں، پھر قانون بناتے ہیں۔ اسمبلیاں وہاں پہ لاتے اور گھوسے چلانے کے لیے نہیں بنتی۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے پھر استعفیٰ دیا اس بار، پچھلی بار بھی دے گئے تھے، ہم نے ان کے استعفے ان کو شرافت سے واپس کر دیے تھے، اس بار بھی دے دیا۔ اس کے بعد 2 صوبائی حکومتیں تھیں، جیسی تیسی بھی تھی، اپنی حکومتیں خود ہی توڑی، کیوں؟ بحران پیدا ہو، پھر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ اسلام آباد پہ دھاوا بولا، اسلام آباد کو آپ نے وہ آگ لگنے کے مناظر دیکھے۔ یہ سیاستدانوں کا یہ کام ہے؟ سیاسی جماعتیں تخریب کاری کرتی ہیں، تخریب کار کوئی اور ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ پاؤں کھل گئے، زبانیں کھل گئیں، چاکا اتر گیا، تو پھر ایک دن افواج پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کر دیا، کیونکہ پٹے کھولے گئے تھے۔ کھولنے والے جو تھے وہ آج گھروں میں چلے گئے ہیں ریٹائر ہو کے، مجرم وہ بھی اتنے بڑے ہیں جو گھروں میں چلے گئے ہیں، وہ جج تھے یا جرنیل تھے، تاریخ معاف انہیں بھی نہیں کرے گی، ان کے جرائم کم نہیں ہیں۔ عمران خان اس کا بینیفیشری تھا۔ اب ہم نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم تو 28 مئی والے ہیں، ہم ایٹمی دھماکہ کر کے ملک محفوظ کرتے ہیں، تم 9 مئی والے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے ہی شہداء کی وارث فوج پر حملہ کر دیتے ہو ملک کے اندر سے۔ جو کام ہندوستان نہیں کر سکتا، جو دشمن نہیں کرتا، وہ تم کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیاست کرنے کا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک چلانے کا۔ یہ لاؤبالی پن، یہ آوارہ گردی، یہ ملکوں کو آگے نہیں لے جا سکتی۔ تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس چکی سے پس کے آئے ہیں، ہم نے تو کسی پر حملہ نہیں کیا، ہمارا الیکشن چوری کیا گیا، ہم نے تو جا کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو فوجی تنصیبات کے باہر للکارا نہیں۔ یہ نہیں کہ ڈر لگتا تھا، ہمیں معلوم تھا اس سے ملک میں بحران پیدا ہوگا، پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم انتخابی عمل میں موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو انتخابات میں آزادانہ حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم تو مدت مدید سے یہی کام کرتے آئے ہیں، مگر جب ہم ووٹ لیتے ہیں اس ووٹ کی حرمت کا خیال کرتے ہیں۔
ہم تعمیر و ترقی کے دور کا آگے لے کے آتے ہیں. یہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ جو جدید پاکستان کی بنیاد ہے, یہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اگر نہیں رکھی تو کس نے رکھی ہے؟ آپ یہ سیلولر فون کی ٹیکنالوجی سے لے لیں, اور آپ آپٹک فائبر سے لے لیں, آپ موٹر ویز لے لیں, آپ نئے ایئرپورٹس کی بات کریں, آپ کوئی زندگی کا شعبہ دیکھ لیں, آپ کو پی ایم ایل این کی کارکردگی الحمدللہ نظر آتی ہے. اس کے باوجود کہ ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا جاتا. 13 میں آپ ہمیں ووٹ دے کر لاتے ہیں, 14 میں دھرنے والے آ جاتے ہیں, آگے دھرنے والے اور پیچھے دھرنا کروانے والے. کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا, کبھی فیض آباد کا دھرنا, کبھی مذہب کے نام پہ دھرنا, کبھی جناب جھوٹے الزامات کی بنیاد پہ دھرنا, تاکہ منتخب حکومت نہ چلے. تو جناب اس کے باوجود ہم ڈیلیور کرتے ہیں, اور اگر ماحول ٹھیک رہے, اگر ٹانگیں نہ کھینچی جائیں, اگر ٹینیور پورے کرنے دیے جائیں, تو پاکستان ہندوستان سے آگے نکل جاتا. آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 4 مارشل لا اس ملک پہ لگے. جب مارشل لا لگے گا ملک پیچھے جائے گا. پچھلا نقاب پوش مارشل لا تھا. تو آپ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں, آپ جمہوریت کے چاچے مامے بھی نہیں ہیں. آپ کا تو ابھی کچھ بگڑا ہی نہیں ہے, اللہ نہ کرے آپ کا کچھ بگڑے, مگر آپ ان سے مقابلہ کرتے ہیں جو جانیں دے کے آئے ہیں, جنہوں نے خون بہایا اپنا جمہور اور جمہوری جدوجہد کے راستے میں. آج آپ دیکھیں وہ الزامات کدھر گئے, وہ جو مجھ پر الزام لگے تھے, میرے لیڈر پہ لگے تھے, کدھر گئے وہ؟ آپ نے 1.5 2 سال جیلیں کٹوائی. ہمارا تو کوئی آدمی نہیں ٹوٹا, ہماری چیخیں تو کسی نے نہیں سنی. ہم تو ہنستے ہوئے جیل سے آتے تھے اور ہنستے ہوئے جاتے تھے. ہم جس دن پکڑے گئے تھے ہمیں پتا تھا یہ وقت ختم ہوگا. جب سخت وقت آتا تو ختم بھی ہوتا ہے. رو کے گزارو یا ہنس کے گزارو. یہ کس طرح کی قیادت ہے جو چیخیں مارتی ہے؟ روز لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں, روز لوگ برات کا اعلان کرتے ہیں ان سے, اس لیے کہ جماعت تھی نہیں, چوں چوں کا مربع تھا, بھانمتی کا کنبا تھا, پتہ نہیں کدھر کدھر سے لکڑی اٹھا کے لے آئے تھے. پولیٹیکل پارٹی اس طرح نہیں کرتی. پولیٹیکل پارٹی تو پھر جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اپنے لیڈر کے, 8 سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.